اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمت کو اپنا لینے سے مرتبہ کیسے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا لینے کے بعد بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے سے مرتبہ کتنا نیچے گر جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے اسے بہت اوپر لے جاتے، لیکنہ اخلد الی الارض، اس نے خود چوز کیا اس گراوٹ اور اس پستی کو کہ علم کے بعد گمراہ ہو گیا. تو سب سے پہلے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایک بہت تنے ہوئے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کا ایک غلط قدم انہیں کسی کھائی میں گرا سکتا ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ کے رستے پہ چلیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی کے اندر سے آپ کے خلاف بہت ساری مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں. اب وہ مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہماری فیملیز کی طرف سے ہم پر آتی ہیں، یا پھر ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسکالرز کی طرف سے آتی ہیں، کہ ایک بچہ جو چھوٹا سا ہے، ابھی 10-12 سال کا بچہ ہے، اس کے بارے میں سخت لفظ ہم کہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ شیطان. مائیں خود اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ یہ تو بڑا شیطان ہے. پھر شریر، شرارتی، ان سب میں شر ہے اور یہ برے لفظ ہیں. ہم بچے کے لیے برے لفظ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو قطرہ قطرہ زہر پلا رہے ہیں. تم برے ہو، ہم اسے نیگیٹیوٹی فیڈ کر رہے ہیں. وہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایک ایک دن روزانہ قطرہ قطرہ ایبزارب کرتا ہے. اسی لیے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کی اپنی انر وائس بھی اسے یہ کہتی ہے کہ تم برے ہو. دنیا اسے کتنا بھی کہے کہ تم اچھے ہو، تم نے نیک کام کیا ہے، اس کے اندر کی آواز اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم تو بہت برے ہو، تم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے قطرہ قطرہ یہ پیا ہے. اسی طریقے سے ہم چھوٹی سی بات پہ اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. گستاخ کی ایک پوری ایک ڈیفینیشن ہے. کوئی بھی انسان گستاخ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ برے الفاظ استعمال کرے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، یا مقدس جگہوں یا مقدس تعلیمات کے بارے میں. اگر کسی بچے نے ایسا نہیں کیا اور اس کی والدہ یا اس کے ٹیچر کوئی بھی اسے گستاخ کہہ رہا ہے تو اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے. گستاخ کی ایک ڈیفینیشن ہے، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو وہ گستاخ نہیں ہے. گستاخ عموماً کیوں کہہ دیتے ہیں ماں باپ یا ٹیچرز؟ اس لیے کہ بچے نے سوال کیا. بچے سوال کرتے ہیں تو وہ گستاخی کے لیے نہیں کرتے. جیسے ہم نے پہلے کہا، قرآن بھی سوالوں کے جواب دیتا ہے. بچے جب سوال کرتے ہیں وہ کیوروسٹی میں کرتے ہیں، تجسس میں کرتے ہیں، وہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں اور وہ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نیگیٹو مائنڈز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے علم کو چیلنج کر رہا ہے، بہت سوال پوچھتا ہے یہ، کیونکہ ماں یہ ماننا نہیں چاہتی کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تمہارے سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکتی. تو اگر آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے یا آپ کے بچہ آپ سے پوچھے تو آپ اسے یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا، اچھا میں کسی کتاب سے دیکھ کے تمہیں بتا دوں گی، اچھا میں فلاں عالم ہے، میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گی. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بچی نے حجامہ کے بارے میں کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ حجامہ ساری بیماریوں کا علاج ہو. تو اس کی مدر اس سے کہنے لگی کہ میں تو مومن ہوں، میں تو حجامہ پہ یقین کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حجامہ کراؤ، تم نے جو کرنا ہے کرو. اب وہ بچی 10-12 سال کی، آپ اسے یہ کہہ رہی ہے میں تو مومن اور تم مومن نہیں ہو، تو وہ کیا سوچے گی؟ اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آنٹی آ کر وہاں پہ بیٹھی اور وہ بڑی ڈری ہوئی تھی حجامہ سے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حجامہ کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آنٹی یہ سیریسلی آپ کی صرف شوگر یا اس طرح کی چیزوں کو یہ ہیل نہیں کرے گی فوراً، یہ کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے اور سب، لیکن یہ ڈی ٹاکس کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکال دے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پرانے بیماریاں ان کی سیویرٹی میں کمی ہو جائے، اس کی شدت میں کمی ہو جائے. تو وہ آنٹی جو تھی وہ تو کنونس ہوئی، وہ بچی بھی مجھے غور سے دیکھنے لگی. تو اس نے پھر مجھے دور سے ہی سوال پوچھا، اس نے کہا کہ کین آئی آسک یو اے کوشچن؟ تو میں نے کہا جی پوچھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف حجامہ ہی ڈی ٹاکس کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے، وہ بھی ڈی ٹاکس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے بنائے، ہم جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ڈی ٹاکس کر دیتا ہے. وہ کنونس ہو گئی. اب ماں یہ کہہ سکتی تھی کہ بیٹا میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی. وہی بچی جس کو 15 منٹ پہلے گستاخی کا ایوارڈ مل چکا تھا، وہ بچی جو تھی کنونس ہو چکی تھی اور اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے کر سکتی ہوں حجامہ، ڈی ٹاکس کے لیے. تو ایک بچہ خون بہنے سے ڈرتا ہے، یہ اس کی ایک نارمل بات ہے، اور اس نے کیوروسٹی میں سوال پوچھا ہے. اسی طریقے سے ہم جو بچوں کو نافرمان کہتے ہیں، نافرمانی کا مطلب اسکالرز نے کلیئرلی لکھا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو نافرمان کہا اپنے والدین کا یا ٹیچرز کا، تو نافرمانی کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ نافرمانی تب ہوتی ہے جب بچہ کوئی ایسی چیز کرنے سے انکار کرے جو والدین کو نقصان پہنچائے. اس کا انکار، مثال کے طور پر وہ والدہ کی خدمت سے انکار کر دے،
والدہ کی جائز باتوں سے انکار کر دے، یا استاد کی جائز بات ماننے سے انکار کر دے. استاد کہہ رہا ہے کہ ہم سب یہاں گول دائرے میں بیٹھ کر اس ٹائم یہ ایکٹیویٹی کریں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو چیئر پہ بیٹھ کے کرنی ہے. تو باقی کلاس کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ نافرمانی ہے. لیکن اگر بچہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو ماں باپ یا استاد یا اسپرچل لیڈر کی مرضی کے خلاف تو ہے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی، تو وہ نافرمان نہیں ہے. مثلا والدین کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسلامک اسٹڈیز ہی پڑھنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو والدین کو یہاں سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ والدین کے کسی بھی مفاد کے خلاف نہیں جا رہا. وہ صرف اپنی مرضی سے ایک سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے. اگر وہ اسے اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اچھے مسلمان ہوتے ہیں. اچھا مسلمان ہونے کے لیے اسلامک اسٹڈیز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے نافرمان بچہ تب نہیں ہے جب وہ کہے کہ میں نے حفظ نہیں کرنا. وہ حفظ اسے مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو والدین کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اگر والدہ کو بہت شوق ہے حفظ کرنے کا تو اسے خود کرنا چاہیے. مائیں اپنے خوابوں کا سارا بوجھ بچوں کے ناتواں کندھوں پہ کیوں ڈالنا چاہتی ہیں؟ آپ کو بہت شوق ہے نا آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہو، آپ خود حفظ شروع کر دیں. جو مارننگ شو بیٹھ کر دیکھتی ہیں اس کی جگہ آپ خود حفظ شروع کر دیں. جو ڈراما کے ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو گستاخ کا لیبل نہیں لگائیں. اسی طریقے سے بچوں کو آوارہ کہہ دینا. آوارہ کی ایک پوری ڈیفینیشن ہے. آوارہ وہ انسان ہوتا ہے جس کا کیریکٹر خراب ہو، جو خدا نخواستہ کسی بھی اخلاقی انحراف کا شکار ہو، جس کے آنے جانے کا ٹائم والدین کو نہ پتا ہو، جو راتوں کو دیر سے گھر آئے یا پتہ ہی نہ چلے کدھر چلا گیا ہے، اس کو آپ آوارگی کہیں گے. اور اس صورت میں بھی اگر وہ بچہ ابھی ٹین ایج میں ہے، اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر کی فضا اتنی ٹاکسک ہے کہ وہ گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو گھر آنے سے اس وجہ سے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ جس پہ آوارہ کا لیبل لگایا گیا ہے وہ واقعی آوارہ ہے. اس کے پیچھے ڈیپ کازز ہوتے ہیں، ریزنز ہوتے ہیں. ہم اس کو دیکھے بغیر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آوارہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اگر بچی نے گھر میں وہ فیشن کرنا چاہتی ہے، وہ تھوڑے اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہے، اس نے لپسٹک لگا لی ہے یا بال کھلے چھوڑ لیے ہیں یا اپنی پسند کی کریم خرید لی ہے، تو مدر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو آوارہ ہو گئی ہے، اس کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. یہ غلط ہے. بچے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے خود کپڑے بھی نہیں بدلتی تو وہ بچوں کے اوپر الٹ پڑتی ہے. ان کی تو ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، وہ ٹین ایج میں، ان کو اپنے آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. تو آپ ایسی بچی کو آوارہ نہیں کہہ سکتے جو گھر سے باہر جاتے ہوئے پورا پردہ کرتی ہے لیکن گھر میں اچھے سے بن سور کے رہتی ہے. یہ اس کا حق ہے. ہاں، اسراف نہ کریں. اسے بتائیں کہ اسراف نہیں کرنا، اپنا بہت زیادہ ٹائم ان کاموں میں نہیں لگانا، ایک حد تک، مناسب حد تک بننا سنورنا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اسپرچل ابیوز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں مارنے کی اتنی آزادی ہے کہ ہم جہاں پر ماریں گے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پچھلے سیشن میں ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ والدین اور استاد جہاں مارے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ایسا اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ والدین کو مارنا منع ہے. بچوں کو وہ صرف نماز کے لیے انہیں مار سکتے ہیں، اور استاد کو بھی مارنا منع ہے. مارے بغیر پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہمارے یہاں پر ظلم اور تشدد کی یہ حالت ہے کہ میرے والد جو تھے انہوں نے ایک بچہ جس کو حفظ کرنے کے لیے اس کے والدین مجبور کر رہے تھے، اور وہ مدرسے کے برے ماحول کی وجہ سے جہاں پر اس پہ ظلم ہوتا تھا، وہ گھر آ جاتا تھا اور کہتا تھا میں نے حفظ نہیں کرنا. اس کے والدین نے اسے درخت سے باندھ دیا. تو میرے والد اسکالر تھے، وہ اتفاق سے وہاں سے گزرے تو اس بچے کو وہاں باندھے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے. 3 دن 3 راتوں سے وہ اپنے گھر کے صحن میں درخت سے بندھا ہوا تھا اور گھر والے اسے کھانا نہیں دے رہے تھے. تو میرے والد وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس کو کھولو. انہوں نے فٹافٹ اس کو کھلوایا اور والدین سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حفظ نہیں کرتا، یہ بڑا خراب ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ حفظ نہیں کرے گا، اس کا دل نہیں ہے، اسے اسکول جانے دیں. تو یہ ایک حد ہے جو ہم اسپرچل ابیوز کی پار کر دیتے ہیں جب بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈنڈوں سے حفظ کرائیں، جبکہ حفظ فرض نہیں ہے. بچوں پہ فرض نہیں ہے، ماں باپ کو شوق ہے تو وہ خود کریں. اسی طریقے سے بچوں کو پہلا تعارف خدا اور دین کا یہ کرانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. مجھے بچپن میں کسی نے یہ جملہ کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں 7 سال کی تھی، ابھی 6 سال کی تھی. تو میں نے کہا کہ ابو تو جو باتیں ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو یہ مجھے کسی نے کیا کہہ دیا کہ مجھے اللہ جہنم میں ڈالیں گے. میں بڑے سارا دن اپنے آپ کو غور غور سے دیکھتی رہی کہ میں اتنی بری ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، انہیں مجھ پہ ترس بھی نہیں آئے گا.
پھر رات میں جب ابو آئے تو میں اپنے سوال ان کے لیے بچا کے رکھتی تھی، کیونکہ وہی میرے سوالوں کے جواب اچھے سے دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بچی ہیں اور بچوں کا تو حساب ہی نہیں ہوتا. تو یہ فرق ہے ایک عالم کے اسلام میں اور عام لوگوں کے اسلام میں. اسی طریقے سے بچوں کو جن، بھوت اور چڑیلوں سے ڈرانا. ہر ماں بچے کو یہ بتاتی ہے، یا بڑے بہن بھائی بچے کو بتاتے ہیں واش روم میں جن ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر آپ دعا پڑھ کر جائیں تو وہ جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ صرف دیکھ سکتے ہیں. ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے پہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بڑی بڑی لڑکیاں سب کو یہی لگتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہوا ہے. ماؤں کو بھی لگتا ہے کہ میری بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور بچیوں کو بھی لگتا ہے مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری پڑھ کر سو جائیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ نہیں کوئی بتائے گا. صرف نیگیٹو ایسپیکٹ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، اس سے بچوں کے اندر خوف ہم نے ڈالا ہوا ہے. بچیاں ہر کام سے رک جاتی ہیں، وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی، وہ کھیل نہیں سکتی، وہ تفریح کے لیے نہیں جا سکتی. تو پھر وہ کیا کریں؟ آخر میں وہ کیا کریں گی؟ وہ ڈرامے دیکھیں گی اور پھر غلطیاں کریں گی. ان کے لیے کوئی پازیٹیو تفریح ہم نے نہیں رہنے دی، صرف دین کے نام پہ. اسی طرح بیٹی کو یہ کہنا تم بیٹا ہو، اور پھر سارے گھر کا ذمہ اس پر ڈال دینا. وہ اب بیٹے کی طرح کما کر دے گی اور وہ 40 سال کی ہو جائے گی گھر بیٹھے. اس کی شخصیت دبا کے رکھ دینا. ماں باپ کے جھگڑے کے اندر بچوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھوانا کہ تم ماں سے ملے یا نہیں. تو کچھ بچوں نے مجھے آ کر کہا کہ ہمارے ابا ہم سے قرآن پہ ہاتھ اٹھوا کے رکھتے تھے، ہم ماں سے بھی مل آتے تھے اور قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول دیتے تھے کہ ہاں ہم نہیں ملے. تو ابا مطمئن ہو جاتے تھے. تو ساری عمر قرآن کی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اب معافی مل جائے گی؟ میں نے کہا ضرور مل جائے گی، کیونکہ آپ جو ہے آپ تو مجبور تھے، ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ مجبور تھے، باپ پہ کھانا دینا بند کر دیتا. تو اب یہ سب بچے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان میں سے کچھ واقعات ہمارے ساتھ ہوئے، کچھ آپ کے ساتھ ہوئے، ہم سروائیو کر گئے، ہم زندہ رہ گئے. ایسے معاشرے میں بھی ہم زندہ ہیں، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. ہم جو ہے بنجر زمین کے اندر اگانے والے پھول ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم سروائیورز ہیں، ہم وکٹم نہیں ہیں. ہم زندہ رہے اور اب ہم نے واریئرز بننا ہے، ہم نے سپاہی بننا ہے، اسپرچل واریئرز بننا ہے. اور ہم نے چائلڈ اسپرچل ابیوز سے بچ کر نکلنے کے بعد اب دوسروں کو بچانا ہے. اور انسان سب سے بڑا اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اس کے بعد وہ معاشرے کے کمزوروں کے لیے کھڑا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی قوم اس وقت تک عزت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. تو ہمارے کمزور کون ہیں؟ بچے، اور ہمیں ان کے لیے اچھا سلوک کرنا ہے. سب سے پہلے چیز جو واریئر کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ اسپرچل ابیوز تب ہوا جب آپ کے پاس ریلیجن کا سفیشینٹ نالج نہیں تھا ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے. تو آپ کو کسی نے گستاخ کہہ دیا، کسی نے آوارہ کہہ دیا. مجھے یاد ہے کہ میری گھر میں میرے فادر تھے تو میں اکثر بچ جاتی تھی. میرے دل پہ اتنے زیادہ بڑے زخم نہیں لگتے تھے کیونکہ میرے فادر مجھے فوراً صحیح بات سمجھا دیتے تھے. میں نے ایک بار اپنے گھر میں اپنے کچھ ہم عمر بڑوں سے یہ پوچھا کہ وضو طہارت کا ایک مسئلہ پوچھا کہ اس میں مجھے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تم بے حیا ہو، بے شرم. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ میں بے شرم ہوں، اور میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. 13-14 سال کی بچی کو کوئی بے شرم کہہ دے جبکہ وہ پردہ بھی کرتی ہو. میں نے 13 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا. تو میں اپنے والد کے پاس گئی شام میں اور میں نے ان سے کہا کہ طہارت کے مسائل پوچھنا، نماز کے بارے میں پوچھنا یہ بے حیائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب سے بات سمجھ نہیں آئی، اس میں اتنے سارے اقوال تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کرنا کیا ہے، واٹ ٹو ڈو. انہوں نے کہا وہ اسکالرس کی کتاب ہے، میں تمہیں ایک سمپل کتاب دیتا ہوں، تم یہ پڑھو اور تم اس میں سے چیزیں دیکھ لیا کرو. اس کے بعد مجھے یعنی میرے ارد گرد فیمیلز نہیں تھی ایسی جو مجھے رہنمائی دے سکتی، تو مجھے میرے فادر نے ایک کتاب دے دی جو میری رہنمائی کر سکے. تو نالج ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اوپر ہونے والا ابیوز روک سکتے ہیں. نالج کی وجہ سے آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور نالج کی وجہ سے آپ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہیں. اس وقت جب آپ کو کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ کی نماز ویلڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کتاب پڑھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں. اسی وجہ سے میرے فادر نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی فتویٰ دینا مت چھوڑنا. اور میں آج بھی، مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی فضول سا سوال بھی بھیجے جو گوگل میں سرچ کر کے خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں وہ، میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. بہت حوالے نہیں دیتی،
لیکن میں ان کو فٹافٹ جواب دے دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جو میرے ساتھ ہوا تھا، کہ ریلیجن کے بارے میں ایک سوال پوچھا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر لوگ ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو تو خوشی سے آگے بڑھنا ہے. آپ کو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ نے تو ان کی فوراً مدد کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو نالج چاہیے، سب سے پہلی چیز. دوسری بات پریکٹس. آپ جتنا اپنے علم کے اوپر عمل کریں گی، اتنا زیادہ آپ اپنے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایک سپورٹ بنیں گی. اور ہم میں سے سب وہ لڑکیاں جنہوں نے حجاب کیا، جنہوں نے حجاب کے چیلنجز کو فیس کیا، اپنی پروفیشنل لائف کو بھی سنبھالا، اپنی ایجوکیشن کو سنبھالا، گھر سے باہر نکلنے کے آداب کا خیال رکھا، ہم یقیناً رول ماڈلز ہیں اگلی جنریشن کی بچیوں کے لیے. اور ہم سے بڑی نسل میں جو خواتین جنہوں نے ہر چیز کو ایک ڈیسنٹ وے میں کیا، انہوں نے ہمارے لیے رستہ بنایا. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے رستہ بناتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس رستے پر چل کر مزید آگے بہتر بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بہت زیادہ کرنا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ نے نماز اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسپرچل لیڈر تھے، لیکن ان کے خلاف اسپرچل ابیوز ہوا تھا. تو آپ کو بھی جبکہ آپ پردہ کرتی ہیں لوگ آوارہ کہیں گے، آپ کو بھی جبکہ آپ نماز پڑھتی ہیں، دین کا درس دیتی ہیں، لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے. تو وہاں پر آپ نے وہ پیشنس دکھانا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے دکھایا، جو تھے تو ایک پیغمبر کے بیٹے، لیکن انہوں نے دین کو غلط استعمال کیا، وہ حسد میں پڑ گئے. تو ہم نے حسد سے بچنا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے. ہم نے دوسرے لوگوں کے دین میں آنے پر تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس پہ بھی ہم نے صبر کرنا ہے. ہم نے فراخ دلی سے لوگوں کو بلانا ہے، اور ہم نے اس رستے میں آنے والی تکلیفوں پہ بھی صبر کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نماز کی مدد سے ضرور ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا ایک سوشل سرکل پازیٹیو لوگوں کا ہونا چاہیے جو ہماری سپورٹ کریں. اگر میں نماز کے بارے میں ایک نیگیٹو جواب ملنے پر وہیں بیٹھ جاتی اور کہتی اچھا پھر میں نماز ہی نہیں پڑھتی، تو میں گناہ گار ہوتی، کیونکہ میں نے ابیوز کو اسی طرح قبول کر لیا اور بیٹھ گئی بس اسی نیگیٹو سرکل میں. میں نے جا کر پازیٹیو انسان سے پوچھا کہ میں نماز کے بارے میں یہ کیا کروں، تو انہوں نے مجھے بک بتا دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں سے ملاتا جائے گا. خود ہی آپ کی زندگی سے رفتہ رفتہ ابیوزو لوگ خارج ہوتے جائیں گے اور اچھے لوگ آتے جائیں گے جو آپ کے سپورٹیو ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل بدل دے جنہوں نے آپ پہ کبھی ابیوز کیا، اور بعد میں وہ بھی آپ کے سپورٹ بن جائیں. تو کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے اور یہ ہمیشہ چلے گی آخری سانس تک.